يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب یہود و نصارہ اہل کتاب سے جزیہ قبول کر لیتے تھے، لیکن عرب کے جو مشرکین تھے ان سے جزیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ سے قبول کر لیتے تھے، مشرکین سے قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے صرف دو راستے تھے، یا تو اسلام قبول کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ مشرکین کے ساتھ۔ اب منافقوں نے مسلمانوں کو ملامت کی، کیونکہ ان کے اندر ہی منافق تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ملامت کی کہ تم بعض لوگوں سے، کفار سے تو جزیہ قبول کر لیتے ہو اور بعض سے قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو خبر دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب تم ہدایت پر ہو تو پھر ان لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یہ جو ملامت کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ تو مسلمانوں کو جب وہ ملامت کرتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کوششوں کے باوجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، آپ کی اتنی محنت کے باوجود، یہ جو کافر ہیں یہ اپنے کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، اپنی گمراہی کے اوپر قائم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو مسلمان کرنے کے مکلف نہیں ہو، تم نے ان کو مسلمان نہیں کرنا، تم صرف اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو پھر تو ان کی جو جہالت ہے یا ان کی جو گمراہی ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، اس حکم سے ایسے لگتا ہے کہ اگر لوگ برے کام کر رہے ہوں تو تم انہیں کرنے دو، یعنی تم اپنی فکر کرو، لوگوں کے برے کاموں کی فکر نہ کرو۔ وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اور برے کام کرتے ہیں تو تم اپنی فکر کرو۔ تو جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا یہ واجب نہیں ہے، ایسے لگتا ہے۔
بس صرف اپنے آپ کو درست کر لینا یہی کافی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے نہیں روکتا تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے شمار قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے وہ عذاب کا مستحق ہے، اور اس کے متعلق بھی پیچھے بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، تو پھر اب اس کے معنی کیا ہوئے کہ تم اپنی فکر کرو، تم ان کی فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام دیتے رہو۔ وہ لوگ اگر پھر بھی باز نہیں آتے برے کاموں سے تو تم فکر نہ کرو۔ کیوں؟ تمہیں فکر اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ تم ہدایت پر ہو اور تم نیکی کا حکم دے رہی ہو، تو کسی کی برائی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ کو 2 احادیث جو پیچھے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، کہ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایک فرشتے کی طرف وحی کی کہ فلاں فلاں بستی والوں پر ان کی بستی الٹ دو۔ اس فرشتے نے کہا کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک بندہ ہے جس نے 1 منٹ کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس شخص پر اور بستی والوں پر الٹ دو، کیونکہ میری وجہ سے اس شخص کا چہرہ ایک دن بھی غصے سے متغیر نہیں ہوا۔ یعنی اگر اس نے تو گناہ کوئی نہیں کیا، اس نے تو 1 منٹ کے لیے بھی میری کوئی نافرمانی نہیں کی، وہ تو اللہ 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 ذکر کرتا رہا، مگر جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کے غلط کاموں کو دیکھ کر اس کے چہرے کے خد و خال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یا اس شخص نے یہ جو کام کیا یہ غلط کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس بستی کو ان بستی والوں کے اوپر اور اس بندے کے اوپر بھی الٹ دو، یعنی وہاں پر عذاب نازل۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف، سنن ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ شریف، حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ حضور نے صحابہ کرام، حضور نے کہا تم ضرور، قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، آگے فرمایا، ورنہ ان قریب اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، تم پر عذاب بھیج دے گا۔ اس لیے جہاں برائی دیکھو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ان قریب تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا، اور پھر تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، تم برائی سے روکتے رہنا، تمہارا کام ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے، کیونکہ جب منافقوں نے ملامت کی تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، تو وہ میں نے آپ کو شان نزول بتا دیا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا تم کیا کرتے تھے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ۔
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، کوئی مر رہا ہو، موت کا وقت آ گیا ہے، موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو تمہاری شہادت کا جو نصاب ہے وہ یہ کہ تم میں سے دو نیک آدمی گواہ ہوں. اور اگر تم زمین میں سفر کر رہی ہو اور تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، موت کا وقت آ جائے، تو غیروں میں سے ہی دو شخص گواہ ہوں. اب اگر وہاں اپنوں میں سے کوئی بندہ نہیں ہے تو چلو غیروں میں سے ہی صحیح، مگر دو گواہ بنا لو اس وقت جب تم وصیت کرنے لگی اور تمہارا موت کا وقت آ گیا اور تم سفر کی حالت میں ہو. ایسی صورت میں تو پھر جو بھی ہے اس کو گواہ بناؤ. فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا. اگر تمہیں ان پر شک ہو تو تم ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک لو. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کی وجہ سے اس قسم کے عوض کوئی مال نہیں لیں گے، اور خواہ قریبی رشتہ دار ہوں اور ہم ان کی رعایت نہیں کریں گے، بھلے وہ قریب کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم انہیں رعایت نہیں دیں گے اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اور ورنہ ہم سخت گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم سخت گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. اگلی آیت میں فرمایا وَلَنَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ. آگے فرمایا آیت نمبر 107 کے اندر فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے جن دونوں کو گواہ بنایا گیا تھا، وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، تو جن لوگوں کا حق ان گواہوں نے ضائع کیا ہے جن کے حق کو، تو ان کی طرف سے دو گواہ ان کی جگہ کھڑے کیے جائیں اور وہ گواہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے، ان وصیوں کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، ورنہ ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا. آگے فرمایا آیت نمبر 108 کے اندر ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ وصی اس طرح شہادت دیں جس طرح شہادت دینے کا حق ہے، یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ورثاء کی قسموں کے بعد جب انہوں نے قسمیں کھا لیں تو ان کی قسمیں مسترد کر دی جائیں گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام سنو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 106 سے لے کے 108 تک کا صرف ترجمہ بیان کیا ہے. اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے. بالفرض اگر کوئی مسلمان سفر میں ہو اور اس کی موت کا وقت قریب آ جائے
تو 2 معتبر مسلمانوں کو بلا کر اپنے مال کی وصیت کرے۔ سفر کے دوران اگر ہوتا ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے حج کے دوران کہ سفر کے اندر اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 معتبر مسلمانوں کو بلا کر جو اس کے پاس مال ہے اس مال کی وصیت کرے یا جو بھی وہ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت کیونکہ وہ سفر کے اندر ہے، مسافر ہے، اگر اس کو مسلمان نہ مل سکیں تو پھر 2 غیر مسلموں کو ہی بلا کر اپنی وصیت کر دے، مگر 2 بندے یا تو مسلمان ہو، لیکن اب اگر سفر کے اندر ہے مسلمان نہیں ہے تو پھر جو بھی ہیں غیر مسلموں کو بلا کر ہی اس کی وصیت کر دے۔ اچھا، اب جن کو اس نے وصیت کی تھی جب وہ وصی اس کے گھر پہنچیں، اب اگر ایسا ہو کہ جو وارث ہیں، جو اس شخص کے اصل وارث تھے، ان وارثوں کو شک پڑ جائے کہ یہ جو ان سے دونوں بندے آئی ہیں انہوں نے صحیح بات نہیں بتائی، انہوں نے صحیح حالات نہیں بتائے، تو نماز عصر کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان وصیوں کو بلا کر قسم لی جائے کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی جن کو وصیت کی گئی تھی سفر کے دوران، تو وہ قسم دیں کہ ہم نے جو ان سے نماز عصر کے بعد آئیں اور نمازیوں کے بعد پاس، تو وہ یہ قسم اٹھائیں کہ انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اور وصیت جو تھی اس کو صحیح انہوں نے بیان کر دیا ہے، کیونکہ وارث جو ہیں وہ اس صورت میں مدعی تھے لیکن ان کے پاس ان وصیوں کے خلاف کوئی شہادت یا گواہ نہیں تھا، تو اس لیے اب ان کو شک جو پڑا تو جن کو وصیت کی گئی تھی وہ منکر تھے تو ان سے قسم لی گئی ان لوگوں سے، لیکن اگر بعد میں ان کی خیانت پکڑی جائے ان لوگوں کی جن کو جنگل میں یا کسی سفر کے دوران اس نے وصیت کی تھی اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وارثوں میں سے جو اس کے اصل انہیریٹنس کے مالک ہیں، وارثوں میں سے جن سے 2 آدمی قسم اٹھائیں کہ پہلے وصیوں کا بیان غلط تھا، لیکن کب؟ جب جھوٹ ظاہر ہو جائے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات زیادہ صحیح ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر ان وارثوں کی قسم کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، ان وارثوں نے جو قسم اٹھائی ہے جن سے۔ اصل میں جو واقعہ ہے جس کے اوپر یہ جو 3 آیات ہیں جس میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ واقعہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو اصل بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کہا کیا جا رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک مسلمان جو 2 عیسائیوں تمیم داری اور عدی کے ہمراہ شام کے ملک میں تجارت کے لیے گیا۔ اب جب وہ شام پہنچے تو وہ جو مسلمان تھا وہ بیمار ہو گیا، اور اس کے ساتھ کون تھے؟ 2 عیسائی تھے۔ اب وہ جو مسلمان تھا نا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سامان کی فہرست لکھی جو اس کے پاس تھا، اور فہرست اس نے پورے سامان کی بنا کر کے میرے سامان میں یہ چیزیں ہیں، اور جو بھی اس نے وصیت کرنی تھی اس نے سامان میں رکھ دی۔ لیکن وہ جو اس کے 2 ساتھی تھے جو سفر میں اس کے ساتھ گئے تھے، اس نے ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے سامان کی فہرست بنا کر تو میں نے سامان کے اندر کہیں رکھ دی ہے۔ اب جب اس کی حالت نازک ہو گئی، وہ اور بیمار ہو گیا، اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ میرا جو سامان ہے نا، میں تو اب مر رہا ہوں، آخری وقت ہے، تو میرا سامان میرے گھر پہنچا دینا۔ اچھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو دونوں عیسائی تھے انہوں نے اس کا سامان سنبھال لیا۔ اس سامان کے اندر ایک چاندی کا بہت مہنگا پیالہ بھی تھا جس پر سنہرے نقش و نگار تھے اور بہت قیمتی پیالہ تھا۔ اچھا، اب وہ ان کو پسند آیا
اب وہ پیالہ تو اس شخص کا تھا جو اس کے گھر پہنچانا تھا. انہوں نے وہ پیالہ بیچ میں سے نکال لیا. اب جب مدینہ منورہ وہ واپس آئے تو انہوں نے اس مسلمان کے جو سامان تھا اس کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے کہا راستے میں وہ بیمار ہوا، وہ مر گیا، یہ اس کا سامان تھا، ہم نے اس کا سامان تم لوگوں تک پہنچا دیا. اب جب گھر والوں نے سامان کھولا، سفر میں اس نے جو کچھ بھی خریدا ہوگا تو اس سامان کے اندر ان کو وہ فہرست مل گئی. اس نے اس سامان میں وہ فہرست لکھ کر ڈال دی تھی کہ یہ سامان ہے جو میرے مرنے کے بعد یہ تمہیں پہنچا دیں گے. اس فہرست کے اندر وہ جو سونے یا چاندی کا پیالہ تھا اس کا بھی ذکر تھا کہ وہ پیالہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اب جب سامان کو اس فہرست کے مطابق ٹیلی کیا گیا تو وہ پیالہ غائب تھا، وہ پیالہ اس میں نہیں تھا. اب انہوں نے ان دونوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھی اس طرح اس سامان میں ایک پیالہ بھی تھا. اب یہ مقدمہ جو ہے یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا اور ان سے قسم لی. اچھا، اب وہاں انہوں نے قسم اٹھا لی. عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سب کے سامنے قسم لی. انہوں نے قسم اٹھا دی، انہوں نے کہا پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. کچھ عرصہ گزرا تو وہ پیالہ جن سے مکہ مکرمہ کے ایک جولر کے پاس ملا ان لوگوں کو، کسی کو، اس کے گھر والوں کو. اب اس جولر نے ان کو یہ بتایا کہ میں نے یہ جو پیالہ ہے یہ تمیم اور عدی سے 1000 درہم میں خریدا ہے، اور یہ وہی دونوں بندے ہیں جو اس کے ساتھ اس سفر میں تھے اور وہ بندہ مر گیا تھا. اب یہ مقدمہ دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا. اب یہ مقدمہ جب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اب اس آیت کے مطابق انہوں نے تو پہلے قسم اٹھا لی تھی، اب اس آیت اور اب ایک ثبوت بھی آ گیا کہ جس کو انہوں نے وہ پیالہ بیچا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو بیچا ہی ان دونوں نے، حالانکہ وہ پہلے قسم اٹھا چکے تھے عصر کی نماز کے بعد کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پیالہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اب جب پیالہ مل گیا، اور ملا کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے اور ایک جولر کے پاس سے، تو اب اس آیت کے حکم کے مطابق اب اس کے وارثوں سے قسم لی گئی کہ یہ پیالہ اسی کا ہے اور اس نے فروخت نہیں کیا جو مسلمان فوت ہو گیا تھا راستے میں، بلکہ ان دونوں نے خیانت کی ہے جو سفر میں اس کے ساتھ تھے. چنانچہ ان دونوں کے خلاف فیصلہ صادر ہوا اور ان سے پھر 1000 درہم لے کر وارثوں کو واپس دیے گئے، کیونکہ 1000 درہم میں اس نے وہ پیالہ جن سے. تو بعض فقہاء نے بوقت ضرورت اصل جو چیز اس کے اندر بتائی گئی وہ یہ کہ غیر مسلم کی شہادت جن سی ہے وہ بھی مسلمان کے لیے جائز رکھی ہے جب مجبوری بن جائے جن سی ہے، بوقت ضرورت جن سی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو قسمیں عصر کی نماز کے بعد لی گئی تھیں تو ویسے فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ جائز ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے بعد اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ ان دونوں نمازوں کے وقت لوگ زیادہ تعداد میں مسجد میں موجود ہوتے ہیں نماز کے دوران جن سے. اچھا، تو شہادت لینے کی ضرورت تب ہوگی جب وارثوں کو شک ہو، ورنہ مقدمہ ہوگا، نہ شہادت کی نہ قسم کی ضرورت ہوگی. تو نماز کے بعد مجمع عام میں جب قسم لینے کا قانون ہوگا کہ نماز کے بعد کیوں قسم لی گئی جن سی ہے، اس لیے کہ نماز کے بعد لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور ظہر اور عصر کے بعد لوگ زیادہ تعداد میں مسجد میں موجود ہوتے ہیں. تو جب اتنے لوگوں کے سامنے قسم
لی جائے گی تو وہ جن کو مرتے وقت اس نے وصیت کی تھی اور وہ اپنا سامان دیا تھا، تو اتنے لوگوں کے اندر ایک عام حالات یہ ہیں کہ 2 بندوں کے سامنے بندہ جھوٹ بول جاتا ہے، مگر جہاں 100 بندہ بیٹھا ہو تو بندہ جس علاقے میں جس جگہ میں اس نے رہنا ہو تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہاں جو قسم دے رہا ہوں میں صحیح قسم دے دوں، اصل واقعہ جو ان سے وہ کیا ہے۔ تو جو وارث ہیں جب وہ بھی ایسی حالت میں وہاں موجود ہوں گے تو وارث بھی جہاں وہ جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرے گا وہاں وارث بھی جھوٹا مطالبہ کرنے سے اجتناب کریں گے جو ان سے۔ تو دونوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں اس جگہ پر اتنے لوگوں کے اندر قسم کھا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو قرآن پاک کی تینوں آیات جس کا پہلے میں نے ترجمہ آپ کو بتایا، ان آیات کا جو شان نزول وہی واقعہ تھا جس واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر سفر کے دوران کوئی بندہ مر جائے یا اس کا آخری وقت آ جائے تو وہ اپنا سامان کس طریقے سے اور کس طرح اس نے گواہ بنانی ہے اور کتنے گواہ بنانی ہے، اور اگر 2 مسلمان معتبر گواہ نہ ملیں تو پھر وہ غیر مسلموں سے، کیونکہ اس وقت بنانا تو ہے نا کسی کو گواہ، وہ سفر کے اندر اگر ایک کسی اور شہر کسی اور ملک کسی جنگل کے اندر ہے تو وہ وہاں اگر 2 مسلمان نہیں مل رہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اخیر پر فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے جو احکام ہیں ان کو سنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے احکامات کو سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا حکم دے رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔